اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب مبلغین میں سے ساتواں نقطہ کہ جس کا ایک مبلغ کو اپنی تقریر کے اندر، کلام اور سخن کے اندر خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اس کا کلام، تقریر یا خطاب جو بھی وہ مبلغ بیان کر رہا ہے وہ نیک، شائستہ ہونا چاہیے. بس مبلغ کو چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے اور انہی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرے. قرآن ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے. بس خدا کی طرف بلانا جو ہے وہ دو طریقے سے، ایک یہ کہ حکمت کے ذریعے سے، یعنی مضبوط دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا جائے، اور دوسرا جو ہے اچھی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی جائے. یا خداوند عالم جو ہے وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو. یعنی یہ کہ کلام ایسا ہو مبلغ کا جو انسان کے دل پر اچھا اثر چھوڑے. جب وہ خود ہی برے الفاظ اور کلمات یا جملوں کا استعمال کرے گا تو لوگ اس کے لفظوں کو ہی پکڑیں گے، اس کی نصیحت کو نہیں. مثلا سب سے تم کہہ کر بات کرے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ کہے آپ کہہ کر بات کرے، آپ کے بجائے تم کہہ کر سب سے بات کرے. یا ایسے کلمات کا استعمال کرے جو ممبر کے شایع نشان نہ ہوں، جس طرح عام طور پر حلالی حرامی جیسے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، یا گالی گلوچ وغیرہ اس طرح کے کلمات کا استعمال نہ کرے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83. اور لوگوں سے اچھی بات کہنا. یہ کہ قرآن کا فرمانا یا حکم کرنا عام ہے، یعنی ہر ایک شخص کے لیے. ایسا نہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ فقط اور فقط مبلغ کو اشارہ کر کے اس کو خطاب کر رہی ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کا فرمان، یہ قرآن مجید کا دستور ہر بندے کے لیے ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں. لیکن چونکہ مبلغ نے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اس پر لوگوں کی بنسبت زیادہ مضبوط طریقے سے عمل کرے. یا مثلا جیسا کہ ہمارے پاس امام حسن علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب ایک شامی نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، امام علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا. امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کوئی بھی مثلا اگر ہمارے باپ کو کچھ برا بھلا کہے تو ہم اسے اور زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. ممکن ہے کہ گالی گلوچ یا مار پیٹ پر بھی اتر ہے. لیکن امام حسن علیہ السلام نے اس بندے کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ امام فرماتے ہیں، اگر بھوکے ہو تو کھانا دوں، مثلا پیاسے ہو تو پانی دوں، اگر مسافر ہو تو رخت سفر دوں، اگر مثلا پیسے نہیں ہے تو پیسے دوں. اس طریقے سے امام علیہ السلام اس شامی سے بات کرتے ہیں. نہیں یہ کہ امام گالی کے بدلے میں گالی دیتے ہیں، بلکہ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. لہذا مبلغ کو چاہیے کہ اپنی تقریر اور خطاب میں بھی نازیبا کلمات کا استعمال نہ کرے، بلکہ مبلغ کو چاہیے کہ مؤدبانہ، تمیز و تہذیب کے دائرے میں رہ کر دوستانہ انداز میں اپنے مخاطبین سے بات کرے. جو دشمن ہے یا ظالم ہے، اگر اس کی بات کریں بھی تو مثلا ممکن ہے کہ بعض لوگ جو کہ دشمن ہیں اور ظالم ہیں، لیکن وہ بعض دوسرے لوگوں کے لیے مقدس شخصیات کی حیثیت رکھتے ہوں، تو لہٰذا ان لوگوں کے نام لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں نام نہ لے؟ مثلا بعض لوگ اگر کہتے ہیں کہ مثلا جیسے ہمارے یہاں ہے کہ مثلا خلیفہ دوم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم و ستم ڈھایا، تو اب خلیفہ دوم ہمارے لیے مقدس شخصیت میں، یعنی اہل تشیع کے لیے مقدس شخصیت میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں. لیکن اگر اہل سنت کی نسبت
صورت دیکھا جائے تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے یا ان کے لیے ایک مقدس شخصیت کے طور پر پائے جاتے ہیں. لہٰذا اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے نام نہیں لینے چاہیے. کیوں نام نہ لیں؟ کیونکہ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو. یعنی خداوند عالم قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر مشرکین جو ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں تب بھی تم ان کے جو خدا ہیں ان لوگوں کو گالی مت دو. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے. لہٰذا کسی کی مقدس شخصیت کو بغیر دلیل کے کچھ کہیں گے تو وہ بھی آپ کی مقدس شخصیت کو برا بھلا کہیں گے، جیسا کہ سوشل میڈیا پر ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں. اگر بالفرض آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، مثلا آپ کا مجمع اہل تشیع ہے، شیعہ مجمع ہے، وہاں پر اگر آپ کسی کے مثلا کسی کے متعلق بات کرنا چاہتے بھی ہیں تو آپ کے پاس دلیل جو ہے وہ اپنے مخالفین کی کتابوں میں صحیح ہو تو اس صورت میں تو آپ اگر کہتے ہیں تب تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ بھی عوام کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ عوام کا دلیل کے ساتھ کچھ نہ جائے. عوام اسی پر عمل کرتی ہے جو وہ اپنے بڑوں سے، علماء سے سنتی ہے. لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی اہل علم مجمع میں ہی کی جائے. بس مبلغ کا کلام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں خوبصورت کلمات کا انتخاب ہو، مناسب اور بہترین جملات ہوں کہ جو سننے والوں کو آپ کی طرف مائل کریں، نہ کہ آپ سے دور کریں. ایسے جملات ہوں کہ جس سے بات آسانی سے سمجھ آ جائے. ایسے کلمات کا استعمال نہ کریں جن سے دو معنی مراد لی جا سکتے ہوں. مثلا ویسے تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بعض بہت واضح اور صاف مثالیں ہیں کہ اگر ایک مثال دے دوں تو بہت اچھے طریقے سے یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا، لیکن بہرحال مناسب نہیں ہے. لہٰذا ایک اور مثال دیتی ہوں. ہمارے یہاں سندھ کے اندر اگر دیکھا جائے تو بزرگ شخصیت اگر کوئی ہو یا مثلا استاد ہو تو اس کو سائیں کہا جاتا ہے. آپ لوگ کو جیسا کہ معلوم بھی ہے سائیں کہا جاتا ہے احترام کی خاطر. احترام میں محترمانہ کلمہ جو ہے وہ سندھ کا شمار ہوتا ہے، سندھیوں کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا سائیں کہا جاتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ یہی کلمہ سائیں کسی اور زبان کے اندر یا کسی اور معاشرے کے اندر کسی اور معنی میں کرا جاتا ہو. جیسا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں اپنے ایک استاد سے سائیں کہہ کر بات کی تو اب چونکہ وہ سندھ کے نہیں تھے لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کلمہ جو ہے وہ مثلا فلاں جگہ پر جو ہے وہ پاگل یا بیوقوف کی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنی تقریر کے اندر، اپنے خطاب کے اندر اس طرح کی کلمات استعمال نہ کریں کہ جو دو معنی رکھتے ہوں، یا پھر مثلا کسی اور معاشرے کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر جو ہے وہ دوسری معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یا مثلا استاد کا لفظ استاد جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ معلم کے لیے، جو درس پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کو استاد کہا جاتا ہے. لیکن جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، روڈ پر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دسیوں لوگوں کو استاد کہا جاتا ہے. مثلا اگر مکینک ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی مکینک کیوں نہ ہو تو اس کو بھی استاد کہہ کر بلایا جاتا ہے. تو لہٰذا کلمات کا ایسا استعمال ہونا چاہیے کہ وہ اس معاشرے کے لحاظ سے بھی کوئی مشکل پیدا نہ کرے، کہ مثلا ایسا کلمہ نہ ہو کہ لوگ ہنسنا شروع ہو جائیں یا کیا. بہرحال مبلغ کو نیک اور شائستہ طریقے سے بات اور کلام کرنا چاہیے، عزت و احترام والے کلمات کا استعمال کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ عزت و احترام والا انداز جو ہے وہ امیروں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ہمارے اسٹیٹس میں کچھ زیادہ بلند مرتبہ رکھتے ہیں. لہٰذا ان سے عام طور پر لوگ ادب و احترام کے دائرے میں بات کرتے ہیں. اور پھر جو لوگ ہم سے مثلا اسٹیٹس میں کمتر ہوں یا غریب ہوں، فقیر مسکین قسم کے لوگ ہوں تو ان سے برے طریقے سے بات کی جاتی ہے. لہٰذا ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ اپنے کلام کے اندر، اپنی نارمل روٹین کے اندر، یا مثلا جب وہ کسی جگہ پر موجود ہے بطور مبلغ ہے، بطور ایک عالم دین یا مثلا ایک علمی شخصیت کے وہ پہچانا جا رہا ہے، تو وہ وہاں پر خصوصیت کے ساتھ جب لوگ اس کو اپنے نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں تو اچھے کلمات کا استعمال کرے. انشاءاللہ کہ یہ دو نکات بیان ہوئے ہیں، ان پر توجہ کریں. اپنی تقاریر، خطاب، مجالس، جو بھی چیز آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. 8ویں نقطے کو کہ مبلغ کا بیان جو ہے، کلام جو ہے، سخنرانی تقریر جو ہے وہ مستدل اور منطقی ہونی چاہیے. کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم
تم سچے ہو۔ یا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 24 اور سورہ قصص کی آیت نمبر 75 میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ اپنے بات کی حقانیت کے لیے، اپنے بات کی سچائی کے لیے برہان و دلیل لائی جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دلیل لانے پر کافی اہمیت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہمیں علمی اور عقلی دلیلیں ملتی ہیں، بس جس طرح رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ بس جب رسول اللہ بغیر دلیل کچھ بیان نہیں کرتے، ان کا کلام محکم اور مضبوط ہے، تو بس ان کی امت خاص طور پر مؤمنین بالاخص مبلغین سے بھی خدا اور قرآن یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے کلام میں محکم ہوں۔ بس ایک مبلغ کا کلام بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 کے مطابق قولاً سدیدہ ہونا چاہیے، یعنی سیدھا اور سچا کلام، نہ یہ کہ مبلغ کی بات میں جھول ہو یا ایسی بات ہو جو خرافات اور سنی سنائی ہو، بلکہ مبلغ کا کلام ایسا ہو جو فتنہ و فساد کا منہ بند کر دینے والا ہو۔ جو بات بیان کرے دلیل کے ساتھ ڈٹ کر، نہ کہ بے بنیاد اور افواہوں پر مشتمل بات کو بیان کرے۔ بس مبلغ کو چاہیے کہ حق بات کو بغیر کسی خوف و جھجک کے بالکل واضح طور پر دلیل کے ساتھ بیان کرے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور کسی کے لیے حق سے منہ موڑنے کا کوئی بہانہ باقی نہ بچے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ یعنی اگر کوئی گمراہی میں ڈھل گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر اس کو تب بچائیں گے یا شفاعت فرمائیں گے۔ بعید نہیں ہے کہ حضرت نوح کی طرح اپنے بیٹے سے منہ موڑ لیں اور انہیں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ بس مبلغ کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم کی اقتدا اور پیروی کرتے ہوئے باطل اعتقادات اور فکروں کے مقابل ویسے ہی کھڑا ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حکومت کے نشے میں چور اور مغرور نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کا مقابلہ کیا، جبکہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی انسانوں کو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس نے حکم دیا کہ زندان سے 2 قیدیوں کو لایا جائے۔ پھر اس نے ایک قیدی کو قتل کیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو مغرب سے نکال۔ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے لہٰذا تو مغرب سے نکال کر دکھا تو میں مانوں۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود حیران و پریشان ہو گیا۔ لہٰذا جو مبلغ ہے اس کی بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو دلیل پر مشتمل ہو، موقع کی مناسبت سے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اگر اس واقعے پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو حضرت ابراہیم سے جب نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے، تو ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مثلا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، یا مثلا مغرب کی طرف سورج کو غروب کرتا ہے، اس طریقے کی بات نہیں کی، بلکہ پہلے کیا کیا حضرت ابراہیم نے ایک قسم کا ماحول تیار کیا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ بھائی میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اب یہ کام تو نمرود نے اسی ٹائم کر کے دکھایا کہ بھائی میں بھی 2 لوگوں کو لے کر آتا ہوں، 2 زندانیوں کو بلواتا ہے اور ایک کو آزاد کر دیتا ہے، ایک کو قتل کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں بھی خدا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ جب نمرود نے بڑائی کی اور غرور کیا اور یہ سارا منظر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ مثلا اب اگر تمہارے اندر ہمت ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے اور جانتا ہے، تو اب تو مغرب سے نکال کر دیکھا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم کا یہ انداز جو ہے وہ تاثیر رکھتا ہے کہ نمرود کو سمجھ نہیں آتا اب کیا کرے، کس طریقے سے کرے۔ بہرحال قرآن کے مطابق جب بھی کوئی مبلغ، حتیٰ عام انسان بھی ہو، عام مسلمان بھی ہو، یہ قرآن کا قاعدہ کلی ہے، ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے وہ
دلیل کے ذریعے سے کی جائے، عقل و منطق کے مطابق بات کی جائے، استدلال کے ساتھ بات کی جائے، ایسے بے تکی ادھر ادھر کی سنی سنائی خرافاتی باتوں کو بیان نہ کیا جائے۔ پس مبلغ کو بھی چاہیے کہ جو اپنا کلام وہ بیان کرتا ہے اس کو مستدل اور منطقی طریقے سے استدلال کے ساتھ بیان کرے۔ بس اگر انسان کا کلام خدائی ہو، خدا کے نام سے شروع ہو، خدا کی طرف ہدایت کرنے والا ہو اور وہی سے منسلک ہو، تو چاہے کوئی پہاڑ کتنا ہی بلند و مضبوط کیوں نہ ہو، اس کے مقابل ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے نبی، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ پس مبلغ کا کلام محکم و مضبوط دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، تب تک کوئی بات بیان نہ کرے جب تک اسے دلیل کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد 9ویں نقطے کی طرف آتے ہیں کہ مبلغ کو جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ مبلغ جو بات بیان کرے وہ سوچی سمجھی اور نپی تلی ہونی چاہیے، اس میں کوئی نقص و عیب یا کجی نہ ہو۔ مبلغ کا کلام بھی قرآن کی طرح محکم ہو۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 1 میں قرآن مجید کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اگر مبلغ بغیر صحیح معلومات کے اور بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کرتا ہے تو اس سے اس کی شخصیت پر حرف آتا ہے، اس کی شخصیت خراب ہوتی ہے۔ مثلا تاریخ میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کا بھائی عبیداللہ بن زبیر ایک دن اپنے ایک خطبے میں کہتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک اونٹنی جس کی قیمت 5 درہم تھی قوم صالح کے ساتھ کیا کیا اور ان پر کیسے عذاب کیا۔ اس کی مراد وہی اونٹنی سے جو ہے وہ حضرت صالح کا معجزہ تھا کہ جسے قرآن نے ناقۃ اللہ کہا ہے، کہ جس کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو اب عبیداللہ جب اپنے خطبے کے اندر جب وہ تقریر بیان کرتا ہے تو وہ اونٹنی کیا ہے، خدا کا معجزہ تھا، لیکن قرآن خود اسے ناقۃ اللہ کہتا ہے، لیکن یہ عبیداللہ کے کلمات کے ذریعے سے اس اونٹنی کا تعارف کرواتا ہے کہ اس اونٹنی کی قیمت جو ہے وہ 5 درہم تھی، اور اس مثلاً اس 5 درہم والی اونٹنی کے ذریعے سے کہ جو مثلا کوئی قیمت نہیں رکھتی، جو کوئی مالیت نہیں رکھتی، لیکن اس کے ذریعے سے خدا نے ان کی قوم کو آزمایا اور مثلا ان پر عذاب نازل کیا۔ اب بات یہاں پر جو ہے وہ 5 درہم کی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا انداز بیان کچھ اس طریقے سے تھا کہ جو معجزہ الہی تھا گویا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی ناچیز سی اونٹنی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس یہی چیز جو ہے، یہی اس کا انداز ہے، یہی اس کے 5 درہم والا کلمہ جو ہے وہ سبب بنا کہ جو بھی جن لوگوں نے بھی اس کو سنا تو ان سب لوگوں نے عبیداللہ پر اعتراضات کیے، اور نہ صرف یہ کہ اس پر اعتراضات کیے بلکہ خود عبیداللہ کا نام ہی اونٹ کی قیمت کرنے والا رکھ دیا۔ یہ نام اس کا اتنا لوگوں کی زبان پر آیا کہ وہ مذاق بن کر رہ گیا، اور اسی وجہ سے عبیداللہ کے بھائی عبداللہ بن زبیر نے، جس نے عبیداللہ کو حاکم مدینہ بنایا تھا، اس منصب سے اسے ہٹا دیا تھا۔ لہٰذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب وہ کوئی چیز بیان کر رہا ہوتا ہے یا جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ الفاظ کا، جملات کا خیال نہیں رکھتا، کہ جس کی وجہ سے بعد میں پھر وہ شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مبلغ کو چاہیے کہ جو ایک ایک حرف، جو ایک ایک کلمہ وہ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے وہ سوچا سمجھا نپا تلا ہونا چاہیے، اسے پتا ہو کہ اگر میں یہ کلمہ استعمال کرتا ہوں تو اس سے کیا اثر و نما ہو سکتا ہے، اگر میں فلاں کلمہ استعمال کرتا ہوں تو اس سے مثلا کیا جو ہے وہ برائی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک اسکالر جب کسی نیشنل ٹی وی چینل پر جاتے ہیں اور اپنی بات بیان کرتے ہیں تو وہاں بات کرتے کرتے وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، تو اس کا اثر کیا نکلتا ہے کہ اس ایک جملے کے اوپر کتنے سارے اسٹیکرز بنے، کتنے سارے میمز بنے، تو یہ چیز سبب بنی کہ اس بندے کی شخصیت جو ہے متاثر ہو۔ تو لہٰذا اس طریقے کے کلمات استعمال کرنے سے انسان گریز کرے اور سوچ سمجھ کر ہر حرف اور کلمہ استعمال کرے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یا 10واں نقطہ کہا جائے تو مبلغ کا کلام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے پروان چڑھنے، ان کے کمال سے نزدیک ہونے کا سبب بنے۔ یعنی ٹھیک اسی طرح سے جب جنوں کی
ایک جماعت نے قرآن کریم کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اچھا، وہ ایمان ایسا تھا، وہ پروان چڑھانے والا کلام ایسا تھا کہ انہوں نے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بس جو مبلغ بیان کرتا ہے، جو مبلغ کا کلام ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے اندر ہدایت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے لوگ سعادت کی طرف جائیں، جس کے ذریعے سے لوگ کمال کی طرف بڑھیں، جس کے ذریعے سے لوگ پروان چڑھیں۔ یا مثلا حضرت موسیٰ جو کہ خود اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ آؤں تاکہ علم و دانش و رشد حاصل کر سکوں، کہ قرآن کہتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 66 میں ہے کہ اسے موسیٰ نے کہا کیا میں تیرے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تو مجھے سکھائے اس میں سے جو تجھے ہدایت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ بس مبلغ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی تبلیغ ایسی ہے کہ جو لوگوں کو پروان چڑھا رہی ہے، ان میں بدلاؤ لا رہی ہے یا نہ۔ مبلغ کا اصل مقصد لوگوں کی ہدایت کرنا، انہیں کمال و سعادت کی طرف لے جانا ہے، نہ فقط یہ کہ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کر ان کے ذہن میں معلومات بھرنا۔ بس رسول اللہ کی طرح ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ خدایا ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس علم سے کہ جو بے فائدہ ہے یا جو فائدہ نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ جب مبلغ کوئی کلام بیان کرتا ہے تو 11ویں نقطے کے عنوان سے یہ ہے کہ مبلغ کو چاہیے کہ اپنے کلام کے اندر تشویق بھی رکھے، ترغیب بھی رکھے، بشارت کو بھی رکھے۔ فقط یہ نہیں کہ آئے سیدھی سیدھے استدلال بیان کیا، اچھا کلام بیان کیا، اچھے طریقے سے بات کیا، لوگوں کو ہدایت کی، فقط یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو بتائے کہ مثلا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، صرف اتنا نہیں، مثلا یہ کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، فقط یہ نہیں، صرف لوگوں کو ہدایت نہ کرے بلکہ لوگوں کو ساتھ ساتھ تشویق بھی کرے اور ان کو بشارت بھی دے۔ مثلا جس طریقے سے قرآن انسانوں کو اچھے اعمال کی طرف شوق دلاتا ہے اور برے اعمال سے ڈراتا ہے، مبلغ کا کلام بھی ایسا ہونا چاہیے، وہ اچھے اور نیک لوگوں کو ثواب اور جزا کی خوشخبری دے اور برے اور گناہگار لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے۔ مثلا جیسے خدا قرآن میں نیک لوگوں کو بشارت دیتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ملتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ بس مبلغ کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو نیک کاموں کی طرف شوق دلائے اور ان کا اجر و ثواب ان کو بتائے، اور اسی طریقے سے نہ فقط یہ کہ صرف لوگوں کو شوق دلائے اور ثوابوں کا بتائے کہ مثلا اگر یہ کام کرو تو اتنا ثواب، وہ کام کرو اتنا ثواب، یہ کام کر دیا تو مثلا حج کا ثواب، وہ کام کر دیا عمرے کا ثواب، یہ کام کیا تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کیا تو مثلا بہشتی غذائیں کھاؤ گے، یا جنت میں کیا کیا آسائشات ملیں گی۔ فقط تشویق بھی نہیں کرنا، کیونکہ مثلا اگر صرف انسان کے اندر تشویق ڈالی جائے تو پھر اس کے اندر سے خوف اور اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں اور انسان اعتدال سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں لوگوں کی تشویق کی جائے وہیں پر لوگوں کو خبردار بھی کیا جائے، لوگوں کو پند و نصیحت بھی کی جائے۔ قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کفار اور مشرکین کو جہاں عذاب شدید سے خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے، وہیں ان کو خوف بھی دلاتا ہے، ڈراتا بھی ہے، کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں ملتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ بس اب یہاں پر کیا ہے، خدا ان کو خبردار بھی کر رہا ہے عذاب شدید سے کہ عذاب شدید ملے گا، اور ساتھ میں خداوند عالم ڈرا بھی رہا ہے کہ مثلا خدا جو ہے وہ بدلہ لینے والا ہے۔ یا مثلا اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 میں ملتا ہے فَأَخَذْنَاهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، صرف پکڑا نہیں ہے، وَاللَّهُ
شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بھئی جب سزا دے گا تبھی تو پکڑنے کا فائدہ ہے۔ نہ صرف خداوند عالم عذاب شدید کی نوید نہیں دیتا، عذاب شدید کا بتاتا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو ڈراتا بھی ہے۔ بس ایک مبلغ کو بھی چاہیے کہ قرآن کے طریقوں پر چلتے ہوئے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے ڈرائے، اگرچہ وہ ایک ذرے کے برابر ہی وہ عمل کیوں نہ ہو، کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ بس ان چند نکات کی طرف ایک مبلغ کو توجہ کرنا ضروری ہے کہ مبلغ کو چاہیے اس کا کلام محکم مضبوط ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، ہوائی باتیں، خرافاتی باتیں، سنی سنائی باتیں، افواہوں پر کان نہ دھرے، اور نہ یہ کہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر بیان کرے کہ مثلا فلاں جگہ ایسا سنا تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا تھا۔ سنی سنائی بات تبلیغ کے مرحلے میں نہیں چلتی۔ یا مثلا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کو حوالہ جات نہیں ملتے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت مشہور عالم دین یا کوئی خطیب ہیں کہ جو ہمیشہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بندہ بغیر حوالے کے کوئی بات بیان نہیں کرتا، تو اس مورد میں بھی اپنی طرف سے بات کو بیان نہیں کرنا، وہاں پر بھی حوالہ دینا ہے کہ میں نے اس فلاں مخصوص شخص سے سنا کہ انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا تھا۔ تو لہٰذا اگر کسی بات کی آپ کو دلیل نہیں مل رہی اور آپ نے کسی سے سنی ہے تو اس محترم شخصیت کا نام لیتے ہوئے اس چیز کو بیان کر، البتہ راہ چلتے لوگوں کی باتوں کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ تو ان چند نکات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جو اب تک بیان ہوئے ہیں، اپنی ایک تقریر تیار کریں، جب بھی خطاب کرنا چاہیں، جب بھی کچھ لکھنا چاہیں تو ان نکات کو حتماً مد نظر رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔